اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 رات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کی ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر آزاد انٹرنیشنل، جان نثارن الطاف حسین، جان نثارن پاک ISI، جان نثارن پاک آرمی، جان نثارن پاک رینجر، جان نثارن پاک پولیس، CUMC نیوز ID، ویب TV پاکستان، خادم ملت قاسم فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ SHO تھانہ یوسف پلازا انور شیر صاحب اور مشہور زمانہ کیس لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث 30 سے زائد ممالک میں مضبوط نیٹ ورک رکھنے والی بین الاقوامی انتہا پسند مذہبی تنظیم ٹوورڈ اسلام کے سربراہ، حیدرآباد دکن بھارت سے مفرور، مقیم امریکہ، غدار دائرہ مہدویہ برادری، لانس آف عربیہ، سید عامر اکبر کی جانب سے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے جعلی قاتلانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ، جعلی پوسٹوں، جعلی خبروں کے اجرا کے ماہر، خود ساختہ قادیانیوں کی بین الاقوامی تنظیم انجمن اسلام ویلفیئر ایسوسیشن، خود ساختہ جنرل سیکریٹری، کرپشن کے الزام میں معطل، بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی جانب سے تھانہ یوسف پلازا کی حدود میں جعلی قاتلانہ حملے کیس میں نڈر بے باک افسر IO انسپکٹر فدا حسین بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ اگر وقت پر FIR کاٹ دی جاتی تو نہ تو ہماری خواتین کی بے حرمتی ہوتی شہزاد پور میں، نہ ہی جینڈر قانون کو پاس کرانے والے اسمبلی میں اور اپنے ووٹوں کی بھیک کے لیے قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دینے والے اور سید محمد جون پوری کے فالوورز ذکری غریب بلوچوں پر 27 مبارک کی شب جنرل ضیاء کے دور میں جو مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد ہے، امام بارگاہوں پہ حملے، مساجد پہ حملے، مارکیٹوں پہ حملے، ایک بھیانک داستان ہے، علی گڑھ قصبہ کالونی کا قتل عام، مطلب یہ تمام چیزیں ثبوت ہیں اس بات کا کہ بین الاقوامی سازش تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے۔ اسی کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے، اور میں تو آصف منیر صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ان سازشوں سے کس طرح نمٹ رہے ہیں، اور پاکستان کو آج جو نام روشن کیا ہے انہوں نے اپنی حکمت عملی سے، اپنے ایکسپیرینس سے، ان کو پوری قوم کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج بھی غداران وطن، سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنما نام نیاد، وہ آج بھی آصف منیر کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور یہ میری برادری کے خلاف سازش بھی اسی کا تسلسل ہے۔ ابھی جو ہماری مسجد میں اجلاس ہوا غیر قانونی، جبکہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہماری مصطفی مسجد میاں مصطفیٰ گجراتی کے نام پر ہے، اس کا نام قبضہ کیا گیا بزور طاقت المسنیہ کی سپورٹ سے، اور وہاں اجلاس ہوا، اجلاس ان کی بوگلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ وہ اپنے دام میں خود پھنس چکے ہیں۔ ہماری خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے جھوٹی جو مظاہرہ کیا، اجلاس کیا کہ صاحب ہمارے پیش امام کی جگہ، ابے تمہارے باپ کی ہے کیا؟ ٹھیک ہے تمہارے پاس، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔
اور ابھی ریحان بھائی کا کیس، اس نے تمام چیزوں کو بے نقاب کر دیا ہے، ایک ایک چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا تھا سب یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، صرف پراپرٹی کی لالچ میں، اٹارنی کی لالچ میں۔ تو ریحان بھائی کو اللہ سلامت رکھے۔ رات میں ان کے گھر بھی ہو کر آیا ہوں، اور آپ کو بحیثیت مبعوث پاکستانی اور بحیثیت چیئرمین جانثاران پاک ISI، جانثاران پاک آرمی، جانثاران پاک رینجر، جانثاران پاک پولیس، ایک ایک لمحہ میں رپورٹ پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ MC انٹیلیجنس بیورو دنیا کی وہ طاقتور ایجنسی ISI کی طرح، جس سے لوگ گھبراتے ہیں، تمام دہشت گرد ممالک، کہ مجھ تک خبریں پہنچتی ہیں اور میں اپنے اداروں کو وہ خبریں پہنچانے کا پابند ہوں، میرے اپنے ادارے کی ہدایت کے مطابق بھی، اور بحیثیت مبعوث پاکستانی بھی، چاہے مجھے گولیوں کا نشانہ بننا پڑے، رینجر کے غداروں کے ہاتھوں، پولیس کے غداروں کے ہاتھوں، آرمی کے غداروں کے ہاتھوں، جس کے بھی ہاتھوں، مذہبی دہشت گردوں کے ہاتھوں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جذبہ شہادت رکھتا ہوں۔ فرزند ہوں میں فاتح 1965 غازی سید علی 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی، صابر و شاکر، عظیم محنت کش ماں بسم اللہ خاتون۔ تو اس لیے میں نہ اپنے ملک سے غداری کر سکتا ہوں، نہ اپنی فورسز سے، نہ فوج پاکستان سے، مرتے دم تک وفادار رہوں گا۔ یہ میرا فرض تھا۔ جو بھی اہم اطلاعات میں نے آپ تک پہنچائیں، میں اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پھر تفتیش میں رکاوٹ آ سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو میں کسی کی جان خطرے میں، اپنی جان تو ڈال سکتا ہوں خطرے میں، وہ تو میں ڈال رہا ہوں مسلسل۔ اللہ حفاظت فرما رہا ہے پاکستان کی طرح میری بھی، تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ شہادت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کم از کم میرا خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج میں برداشت سے باہر ہو گیا، 1 ماہ سے اوپر ہو گیا، میری ایک FIR نہیں کٹی۔ مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جھوٹی FIR کٹ سکتی ہے اس ملک میں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ جب کریب ججز موجود ہوں، کریب وکلا موجود ہوں، جب کریب پولیس کے سربراہ موجود ہوں، جب کریب رینجر کے سربراہ موجود ہوں، تو ایسی صورت میں انصاف کہاں مل سکتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے انصاف ہوتا ہے۔ تو آج جو لوگ ہمیں قادیانی کہہ رہے تھے، ہم پر تہمت لگا رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ وہ خود قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ جو اپنی لا علمی میں جو علم نہیں جانتے، وہ اس کو مجاہد اعظم قرار دے رہے ہیں، جھوٹے شخص کو۔ یار مجاہد اعظم ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ وہ خود بھی تو ایسے ہی ہیں، جو ہم پر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے، کہہ رہے قادیانی بھی ہماری پیداوار۔ تو کس کس کو قادیانی قرار دو گے؟ صدر مملکت عزیزداری بھی قادیانی ہیں ان کے فتوے کے حساب سے، آئیں تو صحیح کورٹ میں۔ تمام خان واد سندھ کے جو سمیت جون پوری کے فالوورز ہیں، کیا تاریخ سے نکال دو گے؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کلور عباسی برادری کل تک فخر کرتی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد نے بادشاہی میں فقیری کی، تو کیوں خاموش ہو گئے وہ ایسے موقع پر؟ صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ اسلم علی کی جان قیمتی نہیں ہے کیا؟ کل تک اسلم علی کی تعریفیں کرتے تھے، آج اسلم علی کے سائے سے ڈرتے ہو۔ اللہ کو جواب دینا ہے، سب کو، مجھے بھی دینا ہے۔ تو مجھے جواب دینا ہے، تو اس لیے میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو اپنی جانیں بچانے کے لیے حق کو چھپا رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں گے، جیسے ہو رہے ہیں ابھی۔ جو ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں قوم کی یکجہتی چاہتا ہوں، اپنی برادری کی یکجہتی چاہتا ہوں، اس لیے میں خاموش ہوں۔ لیکن میں نے آپ کو تمام حقائق اب تک کی رپورٹ دے دی ہے، تاکہ کم از کم جعلی قاتلانہ حملہ کیس جو آپ نے ثابت کیا، آپ وہی FIR کاٹ دیں۔ باقی آرٹیکل 6 اور مذہبی منافرت، وہ بات کی بات ہے، کورٹ سے کر لوں گا میں، لیکن یہ کاٹ دیں۔ اگر نہیں کاٹی آپ نے تو اس کی ذمہ داری پھر مجھ پر نہیں ہوگی، کیونکہ آج میں، جمعہ کا دن بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہوتا ہے پاکستان میں، تو آج ہے بھی جمعہ، 17 اپریل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں میڈیا کے سامنے وہ تمام حقائق رکھوں گا۔ پھر جو جو اس کی زد میں آئے گا وہ مجھ سے شکایت نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب، نو انٹری مزار قائد،
اگر ہم غدار وطن ہوتے آج تمہاری طرح سردار وطن ہوتے۔ امام النام عید معصوم کے فرامین در اتفاق نصرت دیاں، در نفاق حزیمت دیاں۔ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک۔ ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD واق TV پاکستان۔